أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین و سامعین، انشاءاللہ آج کی رات ہم قرآن مجید کے جز نمبر 25 پر بات کریں گے. اس جز کی شروعات ہوتی ہے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 47، اور یہ جز ختم ہوتا ہے سورہ جاسیہ آیت نمبر 37 پر. سورہ حامیم سجدہ کے بعد سورہ شورى، سورہ زخرف اور سورہ جاسیہ آتی ہیں. اس پارے کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ایک نفسیات کا ذکر فرمایا. قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو وہ اعراض کا رویہ اختیار کرتا ہے اور پلٹ کر چل دیتا ہے. جب اس پر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھنے کا معیار یہ بتایا کہ قرآن کو سمجھو. اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا، سائنسی انکشافات ہوں گی، قرآن کو سمجھنا آسان تر ہو جائے گا. قرآن میں یہ بات آئی ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان قریب انہیں آفاق میں بھی اور خود ان کے انفس میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ حق ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پر گفتگو کی اور بتایا کہ اللہ کی عظمت ایسی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. فرشتے ہی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے خوف سے تھراتے ہیں اور اس کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، یعنی آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اللہ کی عظمت کے سامنے. یہ صورتحال ان کا ہے، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہو، اس کے باوجود اسے ٹھٹوں میں اڑا دیتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے تاکہ آپ یہ مدر آف آل سٹیز، یعنی یہ ہے کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. یہ جو مدر آف آل سٹیز ہے، یہ جو ام القرا ہے، اس کے لوگ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو آپ انذار کرا دیں اور توحید کی دعوت انہیں پہنچا دیں. لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کیا ہے. قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کو کسی چیز سے مماثل نہیں سمجھا جا سکتا. لیس کمثلہ شیء، یعنی کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے. ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہے. لہو مقالید السماوات والارض. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اور یہ بہت امپورٹنٹ آیت سورہ شورى میں آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ کے بعد ہم سب کو یہ پیغام اس سے ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ انبیاء کا مشن کیا تھا، انبیاء کے جانے کے بعد ہم سب کا مشن کیا ہے. فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دیکھیں 5 اولو العزم رسل کا ذکر آیا.
پہلے فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، ہم نے نوح علیہ السلام کو مشروع کیا، یہ طریقہ بتایا، والذی اوحینا الیک، اور ہم نے آپ کی طرف بھی یہی شریعت بھیجی ہے۔ پھر ان دو رسولوں کے بیچ میں 3 اور اولو العزم رسل کا ذکر آیا، کہا کہ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے ان 5 رسولوں کو یہ حکم دیا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، وہ یہ کہ دین کو قائم کریں اور اس معاملے میں وہ متفرق نہ ہو جائیں۔ یعنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا حاکم حقیقی ہے، وہ شارع ہے، وہ لا گیور ہے، وہ ساورین ہے، اسی کا قانون ہمارے لیے حقیقی قانون ہے، تشریعی حق، شریعت دینے کا حق، لیجسلیشن کا حق، قانون بنانے کا حق، دستور دینے کا حق صرف خدا تعالیٰ کو ہے۔ اس کے دیے ہوئے قوانین کی روشنی میں، اس کی باؤنڈریز میں انسان اپنے روزمرہ زندگی کے قوانین کو وضع کر سکتا ہے، مگر بنیاد اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہی ہوں گی۔ یہ یاد رہنا چاہیے کہ انسان جو کچھ قانون بنائے اس کی بنیاد خدا کی شریعت ہو، اس سے تجاوز نہ ہو، اس کی روشنی میں انسان اپنے لیے قوانین وضع کر سکتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو حاکم حقیقی مانتے ہیں، ہم اسے بادشاہ مانتے ہیں، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ یہ اصولی حقائق جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اس کائنات کا وہی بادشاہ ہے، تو پھر اس کا دیا ہوا قانون ہمارے لیے نوعیت ہے اس کی آئین کی، کانسٹیٹیوشن کی، اور اس کانسٹیٹیوشن کی اتباع کرنا مومنین کے لیے لازم ہے۔ پھر مومنین کی پرسنالٹیز، ان کے ٹریٹس، ان کے اوصاف کا ذکر آیا، ان میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ والذین استجابوا لربہم، اللہ جب پکارے تو اس پکار کا جواب دیتے ہیں، خدا کے احکام کی وہ پابندی کرتے ہیں، خدا کی باتوں کو سن کر انسنی نہیں کر دیتے، وہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے آپسی معاملات شورا کے ذریعے طے ہوتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ امت مسلمہ میں یہ جو صفت ہے کہ آپسی معاملات مشورے سے طے کریں، مفقود ہے، یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ ہماری چھوٹی کمیٹیاں ہوں، بڑے ادارے ہوں، ہمارے انسٹیٹیوشنز ہوں، مسجدوں کی کمیٹیاں ہوں یا کچھ اور امور ہوں، ان سب میں کچھ لوگوں کی بات چلتی ہے، سب سے مشورہ کیا جائے اور ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے سے معاملات کے فیصلے کیے جائیں، امت میں اس کا فقدان ہے۔ قرآن جو بتاتا ہے کہ ان کے آپسی معاملات کو مشورے کے ذریعے طے کریں، اسے نافذ ہونا چاہیے، اسے رواج دیا جانا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مومنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے رزق پر اللہ کا حق، بندوں کا حق جان کر اس میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ انتقام لیتے ہیں، وہ ریزسٹ کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں سورہ شورى میں آئیں۔ سورہ شورى میں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ آیت آئی ہے، اور وہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اولاد کا دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی کا اختیار ہے۔ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورًا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں ملے جلے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ بناتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ انسان تمنا کرتا ہے کہ اسے لڑکا ہو یا اسے لڑکی ہو یا اسے اولاد ہو،
لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ سارے کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ لڑکیاں ہی لڑکیاں دے سکتا ہے، وہ زیادہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کے لیے کیا بہتر ہے. وہ لڑکے ہی لڑکے دے سکتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے. وہ لڑکے اور لڑکیوں کا کمبینیشن دے سکتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. اور کسی کو اولاد نہیں دیتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی. ہمیں وہ مصلحت سمجھ میں نہ آئے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بہتر جانتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ زخرف آئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اپنی وحی کو بھیجنے کے لیے. اور دنیا میں اگر کسی کو دولت مل جائے، چودراہٹ مل جائے، پاور مل جائے، اقتدار مل جائے، یا مال و دولت مل جائے، تو آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش اور راضی ہے. اور جسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے غریب پیدا کیا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو جو بھیجتا ہے اس کے ذریعے سے انسانی زندگی کو بہتر ویلیوز پر استوار کیا جائے وہ احکام دیتا ہے، اور سچائی کی تعلیمات دیتا ہے. تقوی پر لوگ قائم ہو جائے اس کی تعلیم دیتا ہے. سورہ جاسیہ میں وارن کیا گیا ہے لوگوں کو کہ حق غالب آئے گا اور تم اس کا انکار کر کے اپنا کوئی بھلا نہیں کرو گے. اور انسان کا جو ایروگنس ہے، انسان کی جو اکڑ ہے اور گناہوں کی طرف اس کی طبیعت کا جو میلان ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرو تو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ ایک دن ضرور آ کر رہے گا جس دن لوگ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں گے اور سب کا حساب کتاب وہاں ہو جائے گا. یہ وہ باتیں تھیں جو اس پارے میں آئی ہیں. اب اس کے بعد ہم اس پارے سے سورہ زخرف میں سے سورہ نمبر 43 آیت نمبر 46 سے 56 پر بات کریں گے. ان آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا گیا ہے. اس میں فرعون کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو رویہ ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی ہے، حق سے اسے چڑ ہے اور نفرت ہے، یہ سب اس کا ایٹیٹیوڈ ہے. اور وہ ایٹیٹیوڈ بلنٹلی اظہار کرتا ہے. اور اس صورت میں ایٹیٹیوڈ کے وہ تمام ورڈز، وہ تمام الفاظ یہاں یکجا ملیں گے جو قرآن میں دوسری جگہ الگ الگ بیان کیے گئے ہیں. آئیے ذرا ان آیتوں کو دیکھتے ہیں اور فرعون کے ایٹیٹیوڈ پر گفتگو کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. ہم نے بالتحقیق موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے آیان، اس کے درباریوں کی طرف بھیجا. وَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. جب وہ ہماری آیتوں کو لے کر گئے تو انہوں نے ان نشانیوں کا مذاق اڑایا، ٹھٹے اڑائے. اور وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا. یہ آیتیں، یہ نشانیاں اور انہی جیسی اور نشانیاں، ایک سے بڑھ کر ایک نشانی ہم نے انہیں دکھائی، لیکن ان نشانیوں کا وہ انکار کرنے لگے. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا. چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی رہیں تاکہ لوگ ان عذاب سے خدا کی طرف رجوع کرنا سیکھیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس کے بجائے ایٹیٹیوڈ دیکھیے. فرعون کہنے لگا وقالو یا ایھا الساحر. فرعون اور اس کے درباری کہنے لگے اے جادوگر، ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون. تیرا جیسا کہ کلیم ہے کہ تیرا کوئی خدا ہے،
اور وہ تجھے وحی کرتا ہے اور تیرا اس کے ساتھ کوئی عہد ہے، اس کے حوالے سے اپنے رب سے دعا کرنا ہم پر سے یہ عذاب ٹل جائے، اور اگر عذاب ٹل جائے تو ہم ضرور ہدایت پانے والوں میں شامل ہو کر رہیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا لیا، اس تکلیف کو دور کر دیا، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، وہ مکر گئے، وہ پلٹ گئے اپنے وعدے سے اور خدا کی طرف وہ لوٹ کر نہیں آئے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اپنی قوم میں فرعون نے ندا دی، یعنی یہ ہے کہ اس نے پبلک ایڈریس کیا ہوگا۔ یہ آج کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی قوم کا رولر بات کرتا ہے، کوئی اہم میسیج دیتا ہے، تو ٹی وی میں بھی وہ نشر ہوتا ہے، اخبارات میں بھی وہ چھپتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اسے وائرل کیا جاتا ہے، بڑے بڑے ہورڈنگز بھی لگائے جاتے ہیں۔ حکمران کی بات تو بہت اہم ہوتی ہے۔ یہاں فرعون نے اپنی قوم میں کہا، قال یا قومی الیس لی ملک مصر، اے میری قوم کے لوگوں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ ملک مصر میرا ہے، میں اس کا بادشاہ ہوں، میں اس کا رولر ہوں، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور میرے نیچے یہ جو نہریں بہتی ہیں میرے حکم سے بہتی ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ میری حیثیت، میرا مقام دیکھو، اور یہ بندہ جو ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، یہ جو ہمیں نصیحت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو رسول ہونے کا کلیم کر رہا ہے، اس کی حیثیت دیکھو۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ فرد بہتر ہے جو ڈسپیکیبل ہے، جو ذلیل ہے، جو نعوذ باللہ کمزور طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل سے تھے اور اپنی بات کھل کر واضح طور پر بیان بھی نہیں کر سکتا، یہ شخص بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ اور اس کے بعد پھر اس نے کہا فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، کہا کہ میں تو کنگن پہنتا ہوں، اس کے پاس کیوں سونے کے کنگن نہیں؟ میرے پاس تو درباری موجود ہیں، اس کے پاس فرشتے کیوں نہیں ہیں جو پر لگائے اس کے ساتھ ہوں اور ان کی جھرمٹ میں یہ چلے پھرے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس طرح کی وہ باتیں کر کے، اس طرح کے رویے کا اظہار کر کے، یہ جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، ایروگنس کا ایٹیٹیوڈ، قرآن کہتا ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، اس نے اپنی قوم کا استخفاف کیا۔ مولانا امین حسن اصلاحی نے ترجمہ کیا، اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا، فَأَطَاعُوهُ، اور اس کی قوم نے اس کی اطاعت کی، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، تھے ہی وہ نافرمان لوگ۔ پھر قرآن کہتا ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے انتقام لیا اور انہیں غرق کر دیا۔ پھر قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، ہم نے انہیں قصہ پارینہ بنا دیا، ہم نے انہیں ماضی کی داستان بنا دیا اور آنے والوں کے لیے عبرت بنا کر چھوڑ دیا۔ خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس میں کتنے الفاظ ہیں جو فرعون کے ایٹیٹیوڈ کو اظہار کرتے ہیں۔ اس کا ایروگنس دیکھیے، یضحکون، وہ ہنسنے لگے، وہ ٹھٹے اڑانے لگے۔ سوچ کر دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں کھڑے ہوئے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور ان کی دعوت کو سیریس لینے کے بجائے لوگ مزاح کر رہے ہیں۔ پھر وہ پکارتے ہیں وقالوا یا ایھا الساحر، ایک رسول، ایک بہت برگزیدہ ہستی، اس کو ریسپیکٹفلی پکارنے کے بجائے اے جادوگر پکار رہے ہیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے، نشانیاں دکھائیں، انہیں خدا کی طرف سے معجزہ اور نشانیاں ماننے کے بجائے انہوں نے کہا کہ یہ سب جادوگری ہے۔ اور پھر ایروگنس یہ دیکھیے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اس مصر ملک کا بادشاہ میں ہوں کہ کون ہے، اور یہ جو نہریں بہتی ہیں یہ میرے حکم سے بہتی ہیں۔ پھر یہ لفظ دیکھیے
ام انا خیر، کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص بہتر ہے؟ پھر یہ دیکھیے وہ مہین، وہ ذلیل ہے، وہ ڈسپیکیبل ہے، وہ ہلکا ہے، وہ بے وزن انسان ہے، ولا یکاد یبین، اور وہ دیکھیے کہ پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، اور یہ سوال کہ دیکھیں اس کے پاس سونے کے کنگن نہیں، اور یہ کہ دیکھو اس کے پاس فرشتے موجود نہیں ہیں۔ یہ سب الفاظ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ایروگنس کا اظہار کیا اور کس ایٹیٹیوڈ کا وہ شکار رہا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ملیمیٹ کر دیا، اسے ختم کر دیا، فنا کر دیا۔ خواتین و حضرات، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایٹیٹیوڈ کیا ہوتے ہیں، فیوریبل ایٹیٹیوڈ کیا ہے، انفیوریبل ایٹیٹیوڈ کیا ہوتے ہیں۔ فرد کسی چیز کو لائک کب کرتا ہے، کب ڈس لائک کرتا ہے۔ لائک کرتا ہے تو اس کے ورڈز، اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، جب ڈس لائک کرتا ہے تو کس طرح کی ٹرمینالوجی انسان استعمال کرتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں اگر وہ پازیٹیو رائے رکھتا ہے تو اس کی گفتگو کیسے ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں وہ نیگیٹو رائے رکھتا ہے تو اس کی گفتگو کیسی ہوتی ہے۔ سب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ باتیں آئی ہیں۔ اس مقام پر فرعون اور اس کے درباریوں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ، اور اس میں فرعون اور اس کے درباریوں کا ایٹیٹیوڈ پیش کیا گیا ہے۔ ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ایٹیٹیوڈ کیسے امپیکٹ کرتا ہے، رویے کیسے بنتے ہیں، رویوں کو کیسے چینج کیا جاتا ہے، رویوں کے بننے کے پیچھے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ عام انسانوں میں بعض جملے ہوتے ہیں، ان جملوں کو غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہی دراصل ایٹیٹیوڈ ہے، وہی ان کا رویہ ہے، وہ ان کا نقطہ نظر ہے جو اس جملے سے وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ جملہ دیکھیے کہ مائی ہسبینڈ از مائی کی ٹو پیراڈائز۔ کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر میری جنت کی کنجی ہے، یہ دراصل اس کا ایٹیٹیوڈ ہے شوہر کی طرف۔ شوہر کے سلسلے میں اس کا رویہ ہے کہ میں اسے بہت محبت کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں، میں اس کی خدمت کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ہی ہم دونوں جنت میں جائیں گے۔ ہمارے ایک دوست نے ایک مرتبہ ایک پروگرام میں کہا، جب ہم نے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی آپ اپنا ایٹیٹیوڈ بیان کریں، تو وہ ایک بڑے بزنس مین ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آئی ہیٹ کلائمبنگ آن ڈیڈ باڈیز۔ بہت اچھا جملہ ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ تجارت میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو مار گرایا جاتا ہے اور پرائیویٹلی معلوم کر لیا جاتا ہے کہ کس نے کیا ریٹ کوٹ کیا ہے، پھر وہاں آفس میں ایڈجسٹمنٹ کر کے ہم اس کانٹریکٹ کو لے لیتے ہیں۔ کہا کہ میرا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ لوگوں کو گرا کر ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر میں بڑا آدمی بن جاؤں، یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ جو آج کے زمانے میں ہے کہ مائی باڈی مائی چوائس، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک رویہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور اس کے برعکس کچھ لوگوں نے کہا کہ میرا جسم رب کی مرضی۔ یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، میرا جسم ہے، میں رب کے مرضی کے مطابق کپڑے پہنوں گی، میں رب کے مرضی کے مطابق زندگی بسر کروں گی۔ یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں لیکن یہ سب ایٹیٹیوڈ ہیں۔ آج کے زمانے میں یہ بھی فیشن کے طور پر پوچھا جاتا ہے کہ سیکسول اورینٹیشن کیا ہے۔ یہ لفظ سننے کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے سیکس کے بارے میں۔ ایک یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آئی ایم ناٹ اے ٹرینڈ فالوئر، آئی ایم اے ٹرینڈ سیٹر۔ میں دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے فیشن، اس کی اتباع کرنے والا نہیں، بلکہ میں نقوش قدم چھوڑتا ہوں، میں ٹرینڈ دیتا ہوں لوگوں کو۔ یہ جملہ دیکھیں، کل ہو نہ ہو، اس کا مطلب ہے آج کی دنیا ہے، آج کی زندگی ہے، موج مستی کرو، کل ہو نہ ہو، کس نے دیکھا ہے کل؟ یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک رویہ ہے۔ ایک رویہ یہ ہے کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور موج مستی کرو۔ یہ ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے۔ زندگی کے بارے میں سیریسنس موجود نہیں ہے، سنجیدگی موجود نہیں ہے۔ یہ جملہ کہ کل کس نے دیکھا ہے، یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اور یہ ہے کہ کل کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ قرآن پوچھتا بھی ہے
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. انسان کو کل کی تیاری کرنی چاہیے. تو کل کس نے دیکھا ہے؟ ایک ایٹیٹیوڈ. کل کی تیاری کرنی ہے ایک ایٹیٹیوڈ. میں نے یہ جملے اس لیے پیش کیے کہ آسانی سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ سائیکالوجی کے جارگنز استعمال کروں، ٹرمز استعمال کروں، اس سے سننے والوں کے لیے بات بوجھل ہو جائے گی. اس لیے میں نے یہ کچھ جملے آپ کے سامنے بیان کیے تاکہ معلوم ہو کہ ایٹیٹیوڈ کیسے بنتا ہے. ایٹیٹیوڈ جو بنتا ہے وہ یہ کہ ہم کسی چیز، کسی فرد، کوئی مذہب، کسی تہذیب کے سلسلے میں لائک کرتے ہیں کہ ڈس لائک کرتے ہیں. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اور ہمارے ایٹیٹیوڈ کے مطابق ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے. ہم کسی فرد کو چاہتے ہوں، ہم کسی چیز کو چاہتے ہوں، ہم کسی مذہب کو چاہتے ہوں، ہم کسی تہذیب کو چاہتے ہوں، تو اس کے مطابق ہمارا بیہیویئر الگ ہوتا ہے. اور اگر ہم کسی چیز کو نہ چاہتے ہوں، کسی فرد کو، کسی نظام کو، کسی ریلیجن کو، تو ہمارا ایٹیٹیوڈ بدلتا ہے اور بیہیویئر بدلتا ہے. ہم روز صبح شام بعض لوگوں سے قریب ہوتے ہیں، بعض لوگوں سے دور ہوتے ہیں. بعض چیزوں کی چاہت ہوتی ہے، بعض چیزوں سے تنفر ہوتا ہے، بعض چیزوں سے وابستہ ہوتے ہیں، بعض چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. بعض کو ہم پسند کرتے ہیں، بعض کو ہم پسند نہیں کرتے، اور بعض کا ہم انتخاب کرتے ہیں اور بعض کو ہم رد کر دیتے ہیں. صبح شام ہی ہوتے رہتا ہے. یہ دراصل ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور اسی کے مطابق ہمارا بیہیویئر ہوتا رہتا ہے. آسانی سے سمجھنا چاہیں تو ایٹیٹیوڈ دراصل یہ ہے کہ ہمارا ایکسپریشن ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ ہم اسے کتنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کا تجزیہ کر کے مخصوص جملوں کے ذریعے اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس فرد کو پسند کرتے ہیں، اس مذہب کو پسند کرتے ہیں، یا اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اس فرد کو پسند نہیں کرتے، اس مذہب کو پسند نہیں کرتے. یہ ہمارا ایویلویشن ہوتا ہے، ہمارا تجزیہ ہوتا ہے، اور اسے ہم جملوں میں بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. اور ہمارا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، رویہ ہوتا ہے، وہ انفارمیشن کی بنیاد پر ہوتا ہے. رائٹ انفارمیشن ہو تو رائٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، رانگ انفارمیشن ہو تو رانگ ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے. آج کی دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ مذہب کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں کتنا بگڑا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس جو انفارمیشن دیا جاتا ہے وہ انفارمیشن رانگ انفارمیشن ہوتا ہے، ڈسٹارٹڈ انفارمیشن ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بھی مذہب کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں، لا آف دی لینڈ کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں، قانون کی بالادستی کے بارے میں غلط ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ریاستوں میں الیکشنز ہوتے ہیں. ان الیکشن کے زمانے میں پیپرز لے لیجئے، ہورڈنگز لے لیجئے، اور آپ اپنا سوشل میڈیا کھولیے تو یو آر بمبارڈڈ وتھ ایٹیٹیوڈز، یو آر بمبارڈڈ وتھ انفارمیشنز. بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو آر بمبارڈڈ وتھ مس انفارمیشنز. غلط انفارمیشن کے نتیجے میں غلط ایٹیٹیوڈ پیدا کرایا جاتا ہے. الیکشن کے ٹائم میں یہ سب ہوتے رہتا ہے کہ پولیٹیکل کینڈیڈیٹ کے بارے میں، پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں، پارٹی اے پارٹی بی کے بارے میں مس انفارمیشن دیتی ہے، پارٹی بی پارٹی اے کے بارے میں مس انفارمیشن دیتی ہے. اس کے بارے میں ایک ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے. یہ رویوں کو پیدا کیا جاتا ہے. یہ الیکشن کے زمانے میں آپ بہت اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایٹیٹیوڈ کیسے پیدا ہوتا ہے، رویے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ ایک تو انفارمیشن کے ذریعے سے، دوسرا تجربے کے ذریعے سے بھی آدمی کا ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے. مثلا دو دوست کسی کالج میں دو ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیتے ہیں. ایک نے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا، دوسرے نے سوشالوجی ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا. دونوں شام میں ملاقات کرتے ہیں. پہلا دوست کہتا ہے کہ بھائی آج کا کلاس ونڈرفل تھا، بہت مزیدار کلاس. پھر اس کے بعد 1 بجے بریک ہوا اور ہمارے کلاس کے قریب ہی میں ایک ہوٹل ہے، اور وہاں میں نے کھانا کھایا، سپر کھانا تھا، بہت شاندار کھانا ملا. پھر اس کے بعد شام میں گھر جانے کے لیے جب میں بس سٹاپ پہ کھڑا تو قطار اتنی لمبی تھی کہ میں تنگ آ گیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے 3 باتیں کہیں اور 3 باتوں سے 3 ایٹیٹیوڈ کا اظہار ہوا.
سائیکالوجی کی کلاس پسند کرتا ہے، وہ بہت شاندار ہے، بہت دلچسپ ٹیچر ہے، تو اس کا ایٹیٹیوڈ اس سبجیکٹ کی طرف پازیٹیو ہے، ویلکمنگ ہے، مثبت رویہ ہے۔ ہوٹل میں جو کھانا کھایا اس کی تعریف اس نے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ اس ڈش کی طرف بہت اچھا ہے۔ البتہ بس کے لیے لائن میں کھڑنا اسے پسند نہیں آیا، اس نے بتایا کہ صاحب یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ گویا کہ تجربے سے انسان ایویلویٹ کرتا ہے اور رویے قائم کرتا ہے، نقطہ نظر قائم کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لائک کرتا ہے کہ ڈس لائک کرتا ہے، کسی چیز کے بارے میں وہ پرو ہے کہ اینٹی ہے، اور کسی چیز کو وہ فیور کرتا ہے یا فیور نہیں کرتا، کسی چیز کے بارے میں اس کا نقطہ نظر پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے۔ یہ سب جو اس کے فیلنگز جو اندر پیدا ہوتے ہیں اسے وہ اظہار کرتا ہے، اور اسی کو ہم ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ فیوریبل ایٹیٹیوڈ پیدا ہونے کے لیے کچھ انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، انفیوریبل ایٹیٹیوڈ پیدا ہونے کے لیے کچھ غلط انفارمیشنز ہوتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ الیکشن کے زمانے میں جو مدعے زیر بحث لائے جاتے ہیں اس سے دراصل ووٹرز کا ایٹیٹیوڈ بنایا جاتا ہے۔ کبھی اچھے مدعے ہوتے ہیں اور کبھی غلط مدعے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک قوم، ایک مذہب کے خلاف یا ایک کینڈیڈیٹ کے خلاف تنفر پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ ایٹیٹیوڈ اور رویے ہمارے بیہیویئر کو، ہمارے عمل کو متعین کرتے ہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی مختلف جماعتوں کے سلسلے میں رویے پائے جاتے ہیں، مختلف چیزوں کے بارے میں لوگوں کے رویے پائے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت کو پردہ اس طرح کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے عورت کو پردہ اس طرح کرنا چاہیے۔ اس کے پیچھے علم ہو، مطالعہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بس ایک رویہ ہوتا ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اور اس کو وہ فیور کرتا ہے، اس کو ڈس فیور کرتا ہے۔ کوئی آدمی اس کو فیور کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سے میوزک کے سلسلے میں بھی لوگوں کے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، ابارشن کے موضوع پر لوگوں کے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں۔ علم نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ صاحب بالکل گناہ نہیں ہونا چاہیے، جو اسلامی نقطہ نظر ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا فریڈم ہے، یہ ہمارا چوائس ہے، یہ ہماری آزادی ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایٹیٹیوڈ ریگارڈنگ ابارشن، ایٹیٹیوڈ ریگارڈنگ وار، ایٹیٹیوڈ ریگارڈنگ پردہ، ایٹیٹیوڈ ریگارڈنگ ڈیفرنٹ جماعت، یہ انسانوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ یہ اوپینین نہیں ہے۔ اوپینین قائم کرنے کے لیے کوگنیشن ہوتا ہے، غور و فکر ہوتا ہے، سمجھ کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ تو اوپینین اور ایٹیٹیوڈ میں فرق اتنا ہے کہ اس میں سمجھداری کے ساتھ آدمی رائے قائم کرتا ہے۔ وہ رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں تھاٹ پروسیس ہے۔ ایٹیٹیوڈ میں کوئی تھاٹ پروسیس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایٹیٹیوڈ بننے میں 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ نمبر 1 سورس، جس سورس سے انفارمیشن آتا ہے اس سے ایٹیٹیوڈ بنتا ہے۔ فرعون بات کر رہا ہے اور سخت الفاظ میں بات کر رہا ہے۔ جب بادشاہ بات کرے گا تو عوام پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب حکمران بات کرے گا، اور اگر حکمران اچھی بات کرے گا تو لوگوں کے اندر اچھا ایٹیٹیوڈ پیدا ہوگا، اور اگر حکمران منفی بات کرے گا، نیگیٹو بات کرے گا کسی قوم کے خلاف، کسی فرد کے خلاف، کسی مذہب کے خلاف، تو عوام کے اندر نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کا پیدا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ میسج دینے والا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے میسج، کنٹینٹ آف دا میسج کیا ہے، اس سے بھی ایٹیٹیوڈ بنتا ہے۔ ابھی فرعون پر ہم نے گفتگو کی، اس کا پورا کنٹینٹ دیکھیے، یعنی یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو عقل کی بنیاد پر پرکھنے اور اس کا تجزیہ کرنے کے بجائے صرف ٹھٹوں میں اڑانا، مذاق میں اڑا دینا، نیم کالنگ کرنا، غلط نام سے پکارنا، یہ اس کا رویہ رہا۔ تو اس پورے میسج کو آپ پڑھ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ میسج ایٹیٹیوڈ پیدا کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ the person receiving the message، اور جو سامنے والا فرد ہے وہ عقل مند ہے تو جیسے وہ لے گا ویسے ایٹیٹیوڈ بنے گا۔ بے وقوف ہے، جیسے کہ قرآن میں یہ کہا کہ اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا،
تو لینے والے بے وقوف ہوتے ہیں جو بادشاہ کی باتوں کو بغیر سمجھے کے، بغیر ایویلویٹ کرے کے قبول کرتے ہیں، تو ان کا ایٹیٹیوڈ بھی ویسا ہی منفی ہوتا ہے۔ اور اگر ریسیو کرنے والا سمجھدار ہو اور سمجھے کہ یہ فرد جو کچھ بات کر رہا ہے اس میں عقل کی بنیاد کے بجائے جذباتی بنیاد پر بات کر رہا ہے، دشمنی کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر لینے والا وہ ایٹیٹیوڈ نہیں لے گا جو میسیج کے اندر موجود ہے یا دینے والا دے رہا ہے۔ جو ایٹیٹیوڈ پیدا کیا جاتا ہے اس میں ایک تو فرد ہوتا ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے، دوسرا میں نے بتایا کہ کنٹینٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ کو کسی چیز کی طرف پرسیو کرانا ہو تو آپ کے ایگو کو اور آپ کی پریسٹیج کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ یہ کپڑا پہنیں گے تو آپ پریسٹیجس لگیں گے، یہ گاڑی لیں گے تو آپ بڑے لوگوں میں شمار ہوں گے، اس بینک سے لون لیں گے تو آپ جو ہے خوشحال رہیں گے۔ پریسٹیج کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اور سیاستدان جب بھی ایٹیٹیوڈ کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں کسی قوم کے بارے میں ڈراتے ہیں، کسی ایک گروپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ملک کے لیے خطرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بارے میں فرعون نے اور اس کے درباریوں نے یہی گفتگو کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے ملک سے ہمیں یہ لوگ بے دخل کر دیں گے اور ہماری شاندار تہذیب چوپٹ ہو کر رہ جائے گی۔ تو ایٹیٹیوڈ بنانے میں یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے کہ فیئر پیدا کیا جا رہا ہے یا آپ کے پریسٹیج کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اس سے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ بنتے ہیں۔ آخر میں خواتین و حضرات، موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ری ایکٹ نہ کرے، آدمی ان سب باتوں کو نظر انداز کرے جو اس کے خلاف بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت سے غلط الفاظ استعمال کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نظر انداز کیا اور اپنی دعوت اپنی بات پر جمے رہے اور مستقل اپنی بات کہتے چلے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی مختلف صورتوں میں آئی ہے، اور یہ اپنی بات کو کیسے پیش کریں، اپنی بات پر کیسے جمے رہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمیونیکیشن سے سیکھنا چاہیے۔ تو ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی صحیح انفارمیشن لوگوں کے سامنے پیش کریں، میسیج کا کنٹینٹ جو ہے وہ بہت ہی اپیلنگ ہو اور ریشنل ہو، اور لوگوں کو سمجھ میں آنے والی زبان میں ہم کنٹینٹ کو پیش کریں، اور سامنے والی کی باتوں کا جواب ترکی با ترکی دینے کے بجائے احسن طریقے سے اگر دیا جائے تو ہم لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہی نبوی طریقہ ہے، یہی رسولوں کا طریقہ ہے۔ ہمیں ہندوستان میں ایسا ہی کام کرنا ہے۔ سوشل میڈیا میں ہمارے بہت سے نوجوان جب لکھتے ہیں بہت غلط ایٹیٹیوڈ کا اظہار کرتے ہیں، ایروگنس کا جواب ایروگنس سے دیتے ہیں، جہالت کا جواب جہالت سے دیتے ہیں، اور گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ جتنا بھی انفیوریبل ہو، ان کا ایٹیٹیوڈ سامنے والے کا جتنا بھی نیگیٹو ہو، ڈس لائک ہو، آپ ایسی بات پیش کریں کہ ڈس لائک سے انسان لائک کی طرف آ جائے، انفیوریبل ایٹیٹیوڈ سے فیوریبل ایٹیٹیوڈ کی طرف آ جائے۔ ہمارے سلسلے میں اگر نیگیٹو ذہن رکھتا ہو تو وہاں سے نکل کر وہ پازیٹیو ذہن کی طرف آ جائے۔ یہ ہے طریقہ ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ملک میں جہاں اسلام کے سلسلے میں غلط رویے پائے جاتے ہوں وہاں صحیح رویوں کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔